جماعت شیراوالا، جماعت خدام الدین اور تمام مسلمانان عالم کو رمضان کریم مبارک۔ آج پاکستان کی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے نئے سربراہ حضرت اقدس مولانا عبدالخبیر آزاد دامت برکاتہم، خطیب و امام جامع مسجد شاہی لاہور نے رؤیت ہلال کا انتظام اور دیکھنے کی تقریب اور چاند کو کھنگالنے کا عمل پشاور سے شروع کیا۔ حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب دامت برکاتہم کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم پشاور میں رؤیت ہلال کی بیٹھک کریں گے تو اس کا بڑا اسٹرانگ میسج پورے ملک میں جائے گا، اور دو عیدوں کی بجائے ایک عید ہوگی۔ تو جب مولانا سید عبدالقادر آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب دامت برکاتہم نے اعلان کیا تو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب کو سب سے پہلے محمود خان صاحب کو ہم نے مبارکباد دی۔ تو انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی، انہوں نے کہا سارا پشاور آج روزے سے ہے اور ہمارا دوسرا روزہ ہوگا، اس لیے کہ ان کے یہاں یکم تب ہو چکی تھی جب ہمارے یہاں بھی شعبان کی 29 تھی۔ یہ کوشش بے سود ہے کہ ایک ملک میں رویت ایک ہی ہو، اگرچہ بڑی مستحسن کوشش ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو اس خطے کے لوگ ابتدائے اسلام سے ہی، اور خاص طور پر جب خلافت اسلامیہ ترکی کے ماتحت یہ سب علاقہ تھا، اس وقت سے ان لوگوں کے یہاں رمضان کی ابتدا اور عید کا اعلان اور بقرہ عید سعودی عرب کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جب شروع سے اس منطقے کے لوگوں کو حجاز مقدس سے ایک تعلق ہے تو ہم اس کو کیوں توڑیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر اصرار غیر مناسب ہے۔ یہ اب معاملہ مولانا عبدالخبیر آزاد کا تو اور ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کا تو نہیں، یہ تو علماء امت کی، مفتیان اعظام کی خوبصورت آراء پر مبنی ایک انداز ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض پڑھے لکھے لوگ بھی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے بہت لائق اینکر جو خبرناک کے نام سے ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام کرتے ہیں، بھائی آفتاب اقبال صاحب نے کئی ایک چینلز کا بھی بیڑا غرق کیا اور ان کو اپنی معلومات پر اور معلومات پر دسترس کا جو غرور ہے، اللہ نے اس تکبر کا بیڑا غرق کر دیا۔ اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کے متعلق آفتاب اقبال کی زبان پھسل گئی اور اس نے کہا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے کام کرتے تھے۔ اس سے بڑا اتہام، اس سے بڑا الزام اور کسی پہ نہیں ہو سکتا۔ تحریک لبیک کے لوگ فرانس کے سفیر کو تو نکلوانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر سے خباثت کو نکالیں تو اصل معاملہ حل۔ بہرحال آج یکم رمضان ہے، خانقاہ قادریہ راشدیہ کیولری گراؤنڈ میں لاہور کینٹ میں شیراوالا ہاؤس میں ہمارے دوست اور ہمارے عزیز بھائی مولانا معوض صاحب
بھی حسن اتفاق سے آ گئے ہیں، اور ہمارے مستقل جرنیل جناب محمد خان صاحب ہمدانی بھی موجود ہیں، اور اللہ پاک نے دیا ہے۔ آج قرآن پاک کی مبارک صورتوں کو کھنگالنا ہے اور ان سے جو پیغام اخذ کرنا ہے وہ رمضان اور قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے 3 دن تک تراویح کی امامت فرمائی۔ چوتھے دن صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک کثیر جماعت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتی رہی، لیکن آقا تشریف نہ لائے، اور فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں فرض نماز کی طرح تراویح بھی امت پر فرض نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد دین یسر، دین سہولت اور آسانی کا نام ہے، لیکن صدقے جاؤں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امت پر احسان فرمایا اور امت کو 20 رکعت کی تراویح عطا فرمائی۔ ان تراویح نے حفاظ کی ہر دور اور زمانے میں قطاریں لگا دی، اور کائنات کا سب سے بڑا معجزہ قرآن لوگوں کے سینوں پر ابھرتا ہوا چلا گیا۔ برا ہو اس کورونا کا کہ ہمارے شہزادے محمد بن سلیمان نے یہ اعلان کیا کہ بیت اللہ شریف میں 10 تراویح ہوں گی۔ میں نے کہا اگر SOPs کے ساتھ 10 پڑھی جا سکتی ہیں تو 20 کے پڑھنے میں کیا حرج ہے، لیکن بہرحال شہزادگی کا انداز ہے جس کو میں انتہائی نفرت کی نگاہ سے رد کرتا ہوں۔ اگر کرونا SOPs کے تحت ان کی رعایت کرتے ہوئے 20 تراویح ادا کی جا سکتی ہے تو 10 کے پڑھنے کا کیا مطلب؟ تراویح تو امت کے اجتماعی رویے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور یہ سنت متواترہ ہے۔ اس سے اغماض بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح یہ نفل ہے، حالانکہ امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم میں تراویح واجب ہے، اور اس سے اعراض کرنے والا گناہ گار ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ تراویح کو پڑھا جائے، قرآن سے تعلق بڑھایا جائے، اور اس کو اپنے دلوں میں ایمان کی نور کے ساتھ اور بڑھایا جائے، اس لیے کہ رمضان کریم مواسات کا مہینہ ہے۔ مطلب ہے کہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے، یہ لوگوں سے رکھ رکھاؤ کا، میل جول کا، ان کو اپنے دسترخوانوں پہ مدعو کرنے کا اور لوگوں کی خاطر قربانی کرنے کا انداز ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جہالت یہ ہے کہ لوگ روزہ بند ہونے سے 5، 7، 10، 15 منٹ پہلے روزہ رکھ کر انتظار کرتے ہیں کہ بانگ کدوں ہوئے گی، اذان کدوں آئے گی، کیسی پانی کا گلاس پی لیں گی۔ یہ جہالت ہے۔ رمضان کے روزے کھانے پینے کے لیے نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے کھا لیں اور پھر اذان کا انتظار کریں۔ بس اس میں تو بس روا روی میں لوگوں کے گھروں تک سحری پہنچانی چاہیے۔ جو لوگ نادار ہوں ان کے یہاں سحری میں جا کر خدمت پہنچانی چاہیے، اور بس کبھی دہی کھانا رہ جائے، کبھی چائے پینی رہ جائے، کبھی پانی پینا رہ جائے، 2-4 منٹ میں جلدی جلدی آپ سحری کریں۔ ابھی اذان ہو رہی ہو
تو لقمہ اندر نہ جائے، آذان کی آواز کے ساتھ ہی کھانے کے عمل کو روک دیا جائے تاکہ یہ اللہ کی رضا کا باعث بن سکے۔ مرکز اہل حق جامع مسجد شیرانوالہ دروازہ لاہور میں بھی آج اذان عشاء 7:55 پہ ہوئی اور 8:05 پہ مولانا مفتی احمد علی ثانی صاحب دامت برکاتہم نے نماز عشاء پڑھائی، اور 10 تراویح کے بعد خلاصہ قرآن جو زیر سماعت آیات ہیں ان کا درس انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک پوری جماعت شیرانوالے کے جو معمولات قادریہ ہیں اس رمضان قریب میں، اللہ پاک اس 1,40,00,000 افراد کم و بیش پر مشتمل اس جماعت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک پوری امت کو اس رمضان کو صحیح طور پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔